ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن پاک میں جو ہے وہ آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، مجھے یہ بتائیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جو ہے وہ رسول ہیں، جانتے ہیں کہ یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں، لیکن پھر بھی سوال کر رہے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ کیسے آپ زندہ کریں گے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتے کہ اے ابراہیم کیا تجھے مجھ پہ شک ہے؟ اللہ جو ہے یہ بھی نہیں فرماتا کہ اے ابراہیم جاؤ قبرستان میں تمہیں مردہ زندہ کر کے بتاتا ہوں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ ایک پرندہ لے کے آؤ اور اس کو اپنے سے ہلاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی کرتے ہیں، ایک پرندہ لے کے آتے ہیں، اس کے ساتھ گھلتے ہیں، ملتے ہیں، اس کو ہلا لیتے ہیں، اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ یقینی طور پہ اس میں ٹائم لگا ہوگا۔ جب وہ پرندہ آپ سے ہل جاتا، آپ کی آواز پہ آنے لگ جاتا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں لے آتے اسے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب اس کے 4 ٹکڑے کرو اس پرندے کے، اور 4 پہاڑوں پہ رکھ دو۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کہتا ہے کہ اب اس پرندے کو آواز دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام پرندے کو آواز دیتے ہیں اور وہ 4 ٹکڑے آ کے ملتے ہیں اور پرندہ زندہ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے زندہ کرتا ہوں۔ یہاں جو امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے پورا ایک پروسیس کے ذریعے سے گزار کے ابراہیم علیہ السلام کو بات سمجھا۔ یعنی ہماری جو لرننگ ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہوتی کہ خاموشی سے ہم دے دیں، وہ ادا تو ہو جائے گا، لیکن ہم کبھی بھی کسی غریب کے دکھ درد کو سمجھ نہیں پائیں گے جب تک ہم پورے پروسیس سے نہیں گزریں گے۔ ہماری جو ہے وہ ایک کلاس ہوتی تھی علم نفسیات کی، اس میں ہمارے جو ٹیچر تھے انہوں نے بڑا اچھا ہمیں اسائنمنٹ دیا کرتے تھے رمضان المبارک میں۔ تو جب وہ صدقات خیرات نکالتے تھے تو وہ ہمیں اسائنمنٹ دیتے تھے کہ ہم جو ہے وہ مختلف غربا جو ہے وہ ان کے ہم 5 لوگوں کو جو ہے نا ایک اسٹوڈنٹ کو ٹاسک ملتا تھا کہ آپ نے جانا ہے، ان کے پورے حالات چیک کرنے ہیں، اس کے بعد خود سے راشن خریدنا ہے، اپنے کندھے پہ اٹھا کے خود ان کے گھر تک پہنچا، اور ایک نہیں 5 لوگ ہوتا ہے۔ یقین جانیے جب ہم خود سے سرچ کرتے تھے، خود سے ان کے لیے لائن میں لگ کے راشن خریدتے تھے، خود سے جو ہے وہ اٹھا کے لے جاتے تھے اور ان کو پہنچاتے تھے، اور ان کی جو خوشی کا عالم ہوتا تھا جب وہ دیکھتے تھے ہم، تو پھر جو ہماری جو فیلنگ ہوتی تھی نا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی تھی۔ اس سے پہلے ہم بھی کیا کرتے تھے، بڑی آسانی سے کسی کو بھی دے دیا کہ جو ہے وہ یار یہ دے دینا، کسی کو اپنے بڑے بھائی کو دے دیا کہ یہ قربہ میں تقسیم کر دینا، تمہارے محلے میں کوئی ہو، تمہارے خاندان میں کوئی ہو تو اس کو دے دینا۔ مطلب مختلف ہمارے یہاں لوگ تھے، ہم ان کو امپلائیز تھے، کچھ ان کو دے دیا کیا کرتے تھے، کولیگس کو دے دیا کرتے تھے کہ بھائی پہنچا دینا تمہارے پاس کوئی ہو تو۔ یقین جانیے کبھی وہ فیلنگ ہی نہیں آئی جب یہ فیلنگ جب ہم نے خود سے کسی کی مدد کی نا، وہ مدد کا اس وقت سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ رب العزت نے کتنا اچھا کام دیا ہے ہمارے ذمے کہ ہم فطرہ نکالنا یا زکوٰۃ نکالنا، اس سے کتنی آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب آپ خود سے پروسیس کرتے ہیں۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے زکوٰۃ، فطرات، عطیات صحیح جگہ پر پہنچتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک کراچی اسکول آف آرٹس کے اندر ہم نے ایک پروگرام کیا، اس میں میں گیسٹ اسپیکر تھا، تو وہاں کے والنٹیئرس نے ایک ڈبہ لیا اور کہا کہ ہم جو ہے کچھ پیسے جمع کر رہے ہیں غریب غربا کے لیے، تو آپ میں سے جتنے لوگ پیسے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈونیٹ کریں۔ وہ ڈبہ پورے سیمینار میں سرکولیٹ کیا گیا اور ہزاروں روپیہ جمع ہو گیا، ٹھیک ہے، جبکہ پیچھے بینر پہ لکھا ہوا تھا حق حقدار تک اور عطیات، زکوٰۃ، فطرات سوچ سمجھ کے دیں۔ اس کے باوجود تمام اسٹوڈنٹس نے بڑی ہی آسانی سے وہ ڈبے میں پیسے دیے، اور اس کے بعد وہ والنٹیئرس نے بتایا کہ ہم نے جو بھی کہا جھوٹ کہا، ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس کے لیے ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں، لیکن یہ ہزاروں روپیہ جو اب جمع ہو گیا، آپ سوچیں کہ ہم بآسانی اس کو کسی ٹیرر ایکٹیویٹیز کے اندر لگا سکتے ہیں، کوئی بم بلاسٹ کروا سکتے ہیں، کوئی اسلحہ خرید سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ نے بآسانی ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا، ہم کوٹ پینٹ پہن کے آئے ہوئے تو آپ نے سمجھ لیا کہ بڑے اچھے کوئی شریف لوگ ہوں گے، اور جمع کر کے ہم لے گئے پیسے۔ تو پھر ہم نے انہیں وہ پیسے جو ہے وہ واپس کیے۔ تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا۔ دھوکہ دیکھیے، بہت یاد رکھیے گا، دھوکہ وہیں ہوتا ہے جہاں بھروسہ ہوتا ہے۔ تو ہم بھروسہ سمجھ کے بہت ساری جگہوں پر اپنا پیسہ دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے وہ پیسہ ان چیزوں پر لگ ہی نہیں رہا جس کا دعویٰ کر کے ہم سے مانگا گیا تھا۔ تو میرا اس ویڈیو کا پیغام یہی ہے کہ کوشش کریں لوگوں تک خود اپروچ کریں، ان کے مسائل سنیں۔ اگر کوئی بتا بھی رہا ہے آپ کو کہ میرے فلاں جو ہے محلے میں غریب خاتون رہتی ہیں، تو کوشش کریں خود پہنچ جائیں اس کے گھر پہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنے وسائل دیے ہیں کہ تو
تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اپنے ٹائم کی قربانی دیں، ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے مجھے لے کے چلیں ان کے گھر پہ، اپنی گاڑی میں بیٹھیں اس کے گھر پہ جائیں اور خود جا کے دیں، اور پھر دیکھیے کہ اس عبادت کا اللہ تعالیٰ آپ کو کس حد تک ثواب بھی دے گا، اور کتنا آپ کو جو ہے مطمئن جو ہے وہ سیٹسفیکشن کا لیول پہ آپ چیک کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔